بھائی آپ مجھ سے وعدہ کریں، سیام نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیسا وعدہ؟ آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور وہ سمجھ آنے پر وہ فوراً بولا تھا، دیکھو سیام، تم چھوٹے بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو کیا بات پریشان کر رہی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے جواب دو۔ اگر اس وقت میری جان نکل جائے کیونکہ میری اتنی ہی زندگی لکھی ہو تو تم یا میں کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے جو لمحات ہمارے پاس ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ان کو انجوائے کرو۔ کل کا کیا پتا ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ بے دردی اور صفاقی سے وہ سب بول رہا تھا اور چہرے پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ بھائی پلیز ایسی باتیں نہ کرے، التمش نے تڑپ کر کہا تھا۔ تم دونوں واپس جاؤ حویلی، اور سیام مجھے میرا موبائل لا کر دو، ساتھ تمکنت کو بھی لیتے ہیں نا۔ التمش تم میرے وکیل سے بات کرو اور ملنے کا کہو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ سیام نے سنجیدگی سے کہتے پیچھے کو سر ٹکا لیا تھا۔ کیسا کام بھائی؟ التمش نے جلدی سے پوچھا۔ طلاق نامہ بنوانا ہے، میں نے تمکنت کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے پیچھے اپنی زندگی خراب کرے، پہلے میری وجہ سے اس کا کافی تماشا بن گیا ہے۔ اس نے آنکھیں موندے کہا تھا، پہلے تو اس کا ارادہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن اپنی بیماری کے پتہ چلنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی اسے لگ رہا تھا تمکنت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکا ہے۔ بھائی آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ابھی پہلی اسٹیج ہے، آپریشن کے بعد کچھ وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں، لیکن انسان پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی ریکور کرتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جلدی ریکور کر لیں گے۔ التمش نے اس کے دائیں جانب بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو التمش؟ میں خیالوں کی دنیا میں رہنے والا انسان نہیں ہوں، حقیقت کو میں نے تسلیم کیا، اگر میں نہیں بھی کروں گا تو حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ افروز باہر ہی ہوگا، اسے جا کر پوچھو، اس کا ایک ہی کزن تھا، جانتے ہو اس کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ اس سے بھی یہی مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا پہلی اسٹیج ہے، آپریشن کروا لیں، 90% چانسز ہیں۔ اور پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ آپریشن اس کا کامیاب نہیں ہوا اور وہ مر گیا۔ کہانی ختم۔ اس میں نہ افروز کچھ کر سکا نہ کوئی ڈاکٹر، اس لیے تو وہ اس وقت اتنا غصے میں ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، وہ بھی میرے لیے پریشان ہے، تم سب میرے لیے پریشان ہو، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی میں کیسے اپنے دل میں امید جگا لوں کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بے شک اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ نہ رہوں۔ تو بات بالکل سادہ سی ہے کہ انسان کو ہمیشہ آنے والے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے بھی بس خود کو تیار کر لیا ہے، اب تم دونوں جاؤ، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ سیام نے آخری بار دونوں کو مسکرا کر دیکھا، پھر آنکھیں موند لی، پھر سے ہلکی ہلکی سر میں درد ہونے لگی تھی۔ بھائی میری بھی ایک بات اچھے سے سن لے، اگر آپ نے ہم سے دور جانے کا سوچا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غصے میں کہتے وہ باہر چلا گیا تھا۔ بھائی میں بھی بھابھی کو لاتا ہوں، ساتھ آپ کا موبائل بھی۔ التمش نے کھڑے ہوتے کہا۔ سیام کا خیال رکھنا، وہ تھوڑا جذباتی قسم کا ہے۔ جی بھائی آپ فکر مت کریں، لیکن پلیز آپ ایسا ویسا کچھ مت سوچیں، مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ پر بھی، اور بے شک مشکلات کے بعد یہ آسانی ہے۔ التمش نے جانے سے پہلے کہا تھا، پتہ نہیں دونوں کی اتنی پکی دوستی کیسے ہوگی۔ ایک آ گیا تھا دوسرا پانی پہ۔ ہم نے دل میں سوچا، ہولے سے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈرے تھے۔ افروز اس کی کافی آتے ملتی تھی، لیکن سیام اور التمش تو ایک دوسرے کے برعکس تھے۔ موبائل فون اس نے فروزہ سے بات کرنے کے لیے منگوایا تھا۔ التمش تمکنت کو ہسپتال لے آیا تھا، اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ اس نے التمش سے پوچھا ابھی کہ پیام سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ لیکن اس نے نا علمی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ پیام سے طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تمکنت کو لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ مزید برا سننے کو ملے گا، لیکن مزید برا کیا ہو سکتا ہے؟ انہی ساری سوچوں کے درمیان وہ اسپتال پہنچی۔ ان دونوں روم کے باہر کھڑے تھے اب دونوں روم کے باہر کھڑے تھے جب التمش بولا تھا، بھابھی میں یہیں باہر ہوں، آپ اندر جائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پھپھڑے سوجے ہوئے تھے، اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ روتی رہی ہے۔ کس کے لیے؟ پیام کے لیے۔ وہ اللہ کے سامنے گر گراتی اس کی سلامتی کی دعا کرتی رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ پیام ابھی بھی ویسے ہی بیٹھا تھا، لیکن تھوڑا ترچھا ہو کر پیچھے ٹیک لگائے، شاید اس کی آنکھ لگ چکی تھی، اس لیے اس نے تمکنت کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی پیام کے قریب گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ اس کا دل کرسا کیا تھا۔ اس نے کبھی پیام کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، مرجھایا سا چہرہ، پیلی پڑی رنگت۔ یہ پہلے والے پیام سے الگ تھا، لیکن ایک چیز ابھی بھی ویسی ہی تھی، اور وہ تھا اس کے ماتھے کا بل، جو سوتے ہوئے بھی پڑتا تھا جیسے وہ نیند میں بھی غصے میں ہو۔ تمکنت کو اس کے ساتھ گزارا ہر ایک پل اچھے سے یاد تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو فائقہ نے اسے گرایا تھا، اور اس وقت پیام نے فائقہ کو کتنا ڈانٹا تھا کہ وہ خود اس وقت چھوٹا تھا، لیکن اس کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں بولتا تھا۔ بہت احتیاط سے تمکنت نے کلائی پر لگی چوٹ کو صاف کرتے مرہم لگائی تھی۔ تمکنت کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو پیام نے بےتابی سے اس سے پوچھا تھا کہ وہ زیادہ درد ہو رہا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ڈاکٹر کا سن کر تمکنت کے آنسو وہیں رک گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر تو ہر بچہ ڈرتا ہے، اس لیے تمکنت نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب میں ٹھیک ہوں پیام۔ وہ شروع سے اسے پیام ہی مخاطب کرتی تھی، اور پیام کو بھی اس کے لبوں سے اپنا نام اچھا لگتا تھا، اس لیے کبھی روکا نہیں۔ اتنے میں وہاں افروز بھی آ گیا۔ پیام چلو باہر چلتے ہیں۔ افروز نے اسے دیکھتے کہا، گڑیا تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ افروز نے تمکنت کو مخاطب کیا تھا، جس نے تو پونے کی ہوئی تھی، رونے سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ بھائی مجھے چوٹ لگی ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اپنی زخمی کلائی اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ معصومیت سے بتانے لگی تھی۔ اس کے انداز پر پیام مسکرا پڑا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، پھر تم آرام کرو۔ افروز کے کہنے پر وہ پیام کو شکریہ بولے وہاں سے چلی گئی۔ پیام کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی۔ ماضی کی ایک خوبصورت یاد سے وہ باہر نکلی۔ پیام کے ساتھ گزارے ہر لمحے اس کے لیے خوبصورت تھے۔
جنہیں وہ ہمیشہ دل میں سنبھال کر رکھنا چاہتی تھی۔ تمنا بے خیالی میں آگے بڑھی اور جھک نے پیام کی کشادہ پیشانی پر لب رکھے اور کچھ دیر بعد پیام کو محسوس کرنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا بھی کہ اس سامنے لیٹا انسان اس کی محبت اور سب سے بڑی بات اس کا شوہر تھا۔ دو انمول موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر پیام کی گال پر گرے، لیکن جب وہ پیچھے ہوئی تو پیام کی کھلی آنکھیں دیکھ کر ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ تمنت نے پیچھے ہونا چاہا، جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے تمنت کو خود پر گرایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، اس سے پہلے افروز اس کے پاس تھا، جو پہلے تو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، لیکن پیام سے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی تو اسے مخاطب کر لیا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گہرا بیٹھا تھا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آتے پوچھنے لگا۔ نہیں، اتنے پریشان کیوں ہو؟ پیام نے سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں مجھے خوش ہونا چاہیے؟ بھنگڑے ڈالوں؟ افروز نے قابو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر پیام ہنسنے لگا۔ تمہاری ایک خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اپنی شادی میں ڈال لینا، پیام نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھار انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے نا، افروز نے سامنے دیوار کو دیکھتے بے بسی سے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ پیام کو یہ بھی معلوم تھا کہ افروز اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ جو اس کے کزن کے ساتھ ہوا اس کا وہ خود گواہ ہے، اس لیے پیام کے لیے وہ زیادہ پریشان تھا۔ دیکھو افروز، اس سے پہلے پیام بات شروع کرتا وہ درمیان میں بول پڑا تھا۔ میرے اس دنیا میں سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہے پیام۔ میں تم سے اس وقت ملا جب میں 5 سال کا تھا، اس کے بعد موم ڈیڈ کی اچانک ایکسیڈنٹ میں موت ہوگی۔ میں گاؤں سے شہر ہاسٹل چلا گیا، میری خاطر تم بھی شہر آ گئے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیا ہوا جو میرا اپنا کوئی نہیں ہے، لیکن تم تو ہو نا، تمہاری فیملی نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا، مجھے فیملی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور آج جب تم پر مشکل وقت آیا تو کتنی بے رحمی سے تم اپنے مرنے کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں شاید اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے تم اتنی صفاقی سے خود کے لیے ایسے بات کر رہے ہو، لیکن تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں ان کو تمہاری باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ میرا کیا ہوگا؟ افروز نے اپنا چہرہ اٹھائے پیام کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ افروز کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو وہ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ میں کس سے جھگڑا کروں گا، کس کی ٹانگ کھینچوں گا، کس سے اپنے مسئلے شیئر کروں گا؟ ہاں، میں خود غرض بن رہا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس کی باتیں پیام کو بھی تکلیف دے رہی تھی۔ تمہارے کزن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ پیام کے سوال پر وہ کچھ دیر سے دیکھتا رہا تھا۔ تم ہمت ہارے ہو پیام، تم وہ پیام نہیں ہو جسے میں جانتا ہوں، اور ہاں مجھے پورا بھروسہ ہے اوپر والی ذات پر، خود سے زیادہ یقین ہے اوپر اللہ پر، وہ انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ افروز، تم چاہتے ہو کہ میں حالات سے بھاگنے کی کوشش کروں؟ تم میرے دل میں امید جگانا چاہتے ہو؟ پیام نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم بس اللہ پر بھروسہ رکھو، باقی سب حالات پر چھوڑ دو۔ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تو پھر اپنے بندے کو ان چیزوں سے نواز دیتا ہے جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ اس لیے اب اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو تمہاری خوبصورت چہرے کو بگاڑنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اپنے جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ پیام سے گھوری سے نماز رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ افروز نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ پیام اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کی آنکھ لگی اور پھر اپنے ماتھے پر نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا تھا، تمنا سے اسے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے وہ دور ہوتی پیام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ پیام، کیا کر رہے ہیں؟ تمنا نے بکھلاہٹ کے مارے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیام کی گہری نظریں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کیا؟ پیام نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ تمنا کے آنے سے وہ ساری پریشانی بھول گیا۔ وہ دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، تمنا نے تم نکلتے ہوئے کہا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر نے تمہارا مطلب کہ پورا کا پورا تمہارا، تم کچھ بھی کر سکتی ہو چاہے پھر وہ ماتھے پر کس کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکراہٹ دباتے وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی باتوں نے تمنت کو سٹپٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیام نے چھو کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر باری باری اس کی دونوں سوجی ہوئی آنکھوں پر رکھتے پیچھے ہو گیا تھا۔ تمنت بھی جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اب تم نے رونا نہیں ہے؟ پیام کے کہنے پر نہ جانے کیوں پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے تمہیں ابھی کہا ہے کہ رونا نہیں ہے، اور پھر سے تم نے رونے کی تیاری پکڑ لی۔ پیام کے سر لہجے میں کہنے پر اس نے اپنے آنسوں کو باہر نکلنے سے روکا تھا۔ میں نہیں رو رہی، آہستگی سے کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنے چہرے پر پیام کا لمس محسوس ہو رہا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پیام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ پیام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ جو بات وہ کرنے والا تھا یقیناً وہ اس کی تکلیف کا باعث بننے والی تھی۔ تم نے جانتی ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ پیام نے نرم لہجے میں اسے دیکھتے پوچھا۔ جس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میری بیماری کا تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تمنا نے فوراً سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پیام، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بے خیالی میں اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ پیام نے ہولے سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ تمنا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مزید نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی اچھے سے گزار سکو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بغیر میں اچھے سے زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پیام، اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ پھر سے بھر آیا تھا۔ اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو باہر آئے تو بہت برا ہوگا تمنا۔ پیام نے اسے پھر سے رونے کے لیے تیار دیکھا تو اسے تنبیہ کیا تھا۔ ابھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو رونا تو آئے گا نا؟ وہ سوسو کرتی ہوئی بولی تو پیام میں پھر سے ہنس پڑا تھا۔ تمہیں طلاق نہیں چاہیے؟ پیام نے قابو اچکاتے پوچھا تھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ پیام نے پھر سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ سے اس سے پہلے وہ روانگی میں جملہ مکمل کرتی پیام کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ میں کیا؟ ہاتھ کے اشارے سے اس نے تمنت کو خود کے قریب بلایا تھا۔
میں یہی ٹھیک ہوں، وہ منمنائی تھی، لیکن اس کی گھڑی کی وجہ سے فوراً پیام کے قریب آئی، جس نے اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے وجہ بتاؤ تمنا، کیوں تم مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی؟ پیام نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو وجہ معلوم نہیں ہے؟ اس نے سر اٹھائے خفگی سے اسے دیکھا تھا، جس نے دانتوں تلے لب دبائے نفی میں سلی لایا تھا۔ بہت برے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تمنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا، نہیں جانتا اس لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ پیام کا دل بھی اسے تنگ کرنے کو کر رہا تھا، لڑکی اس کا فیصلہ تبدیل کر رہی تھی۔ پیام، میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی، بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیں، لیکن میں طلاق نہیں چاہتی، پلیز طلاق کی بات مت کریں۔ اس کی بات پر پیام نے ہونٹ پیچھے تھے، وہ اس معصوم کو اتنی تکلیف دے چکا تھا، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے کیے کی معافی مانگ لے۔ اس کا جو دل دکھایا تھا اس کی معافی مانگ لے، قصوروار تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل پہ چین تھا۔ تمنت کا چہرہ دیکھ وہ شرمندگی میں دھنستا جا رہا تھا، لیکن ایک بات تو کنفرم تھی، جس دن اسے پتہ چلا کہ سب کے پیچھے کون تھا، اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وجہ نہیں پوچھوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ کر لیتی ہو، پھر ہو سکتا ہے میں اپنا فیصلہ تبدیل کر لوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ تمنا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ اس حد تک قریب آ گئی ہے، لیکن پیام کی بات نے اسے سٹپٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوبارہ سے کس کرو، لیکن یہاں نہیں، یہاں پر۔ پیام نے پہلے ماتھے پر اشارہ کیا، پھر گال پر۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پیام؟ وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی تھی۔ پھر مجھے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑے گا، پیام نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ پیام، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ اتنا بڑا فیصلہ کریں گے؟ تمنا نے بے یقینی کے عالم میں بولی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے تمنا، میرے لیے چھوٹی سی بات ہرگز نہیں ہے۔ تمہارا مجھے چھونا میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہارے لمس نے مجھے جیسے بھی مار سے تندرست کر دیا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ بنا پلکے چھپائے سے سن رہی تھی۔ جب تم شرماتی ہو تمہارے گال سرخ ہو جاتے ہیں، اس نے تمنت کی گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پیام، اب ٹھیک ہے؟ تمنا نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے لگا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ فی الحال تو میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی بات سنے مسکرا پڑا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ پیام نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمنت کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ جب تک وہ اس کی بات نہیں پوری کرے گی، وہ ایسے ہی اسے بار بار تنگ کرے گا۔ تمنا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ پیام پہلے حیران ہوا، پھر مسکرا پڑا۔ تمنا نے جھک کے اس کی گال پر بوسہ دیا، جہاں ہلکی بڑی داڑھی اسے چبھی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے کھڑی ہو گئی، سر اس نے جھکا لیا تھا۔ پیام کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوگا، لیکن اس لمحے کو بھی وہ زیادہ دیر محسوس نہیں کر سکا، جب پھر سے اس کے سر میں درد اٹھی تھی، شدید درد اٹھی تھی، اور وہ اتنی ہی شدید تھی۔ تمنا چاہو تو التمش یہاں افروز کو بلا کر لاؤ۔ پیام نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر درد کر رہا ہے، اور جب اتنا شدید درد ہوتا ہے تو ناک سے خون بھی نکلتا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان رہی ہے۔ جی، تمنا نے نظر جھکائے کہا، اور کہاں سے چلے گی؟ پیام نے پیچھے کو سر ٹکا لیا اور اوپر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا وہ چیزیں بھولنے لگا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیونکہ کافی ایسی باتیں تھیں جو اسے آتی اور آتی دماغ سے بالکل ہی نکل گئی تھی۔ اسے فیروزے کو بھی کال کرنی تھی۔ التمش اس کا موبائل لے آیا تھا۔ اس نے اپنے ناک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا جہاں خون لگا تھا۔ اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ افروز ٹھیک کہتا ہے، کبھی کبھار ہم سچ میں بے بس ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر نہیں سکتے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب التمش اندر آیا۔ خون کو دیکھ کر الٹے قدم باہر بھاگا تھا تاکہ ڈاکٹر کو بلا سکے۔ تمنا تبھی باہر ہی تھی۔ افروز نے اسے دیکھا تو سوچا وہ اس سے تالیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے جانتی ہو، لیکن التمش کو بھاگتے دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ تمنا ناسمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر پیام کے روم میں داخل ہوا، کیا ہوا بھائی؟ پیام ٹھیک تو ہے نا؟ خود ڈاکٹر کو بلانے کا کہا تھا، سر میں درد تھا، افروز نے نظر چھڑاتے کہا۔ پیام نے اسے منع کیا تھا، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ناک سے کبھی کبھار خون نکلے گا، جب تک آپ آپریشن نہیں کروا لیتے، کیونکہ یہ بیماری آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی تو وہ ٹھیک تھے، تو پھر اچانک ڈاکٹر کو کیوں بلایا؟ تمنا دل میں سوچ رہی تھی، گڑیا میں تمہیں حویلی چھوڑ دوں، مجھے بھی کچھ کام ہے، اور التمش یہیں پر ہے۔ پیام نے مجھے کہا ہے تمہیں چھوڑنے کو۔ جی، لیکن کیا میں جانے سے پہلے مل سکتی ہوں؟ وہ شام میں حویلی واپس آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے حویلی میں تمہیں ہونا چاہیے۔ کیا سچ میں ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے؟ تمنا نے خوشی سے پوچھا۔ اس نے ہولے سے سر کو کم دیا تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ محترم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسے شام میں حویلی جانا ہے تو جانا ہے۔ تمنا اسی میں خوش ہو گئی، افروز کے ساتھ چل پڑی۔ افروز کو اس سے بات بھی کرنی تھی اور اسے یہی موقع ٹھیک لگا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمنا پیچھے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ گڑیا، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ افروز نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا بھائی؟ تمنا بھی اس کی جاننے میں متوجہ ہوئی تھی۔ پیچھے جو کچھ بھی ہوا میں سب جانتا ہوں، معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں سمجھی نہیں۔ فلاں ریسٹورینٹ کا نام لیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آج سے 2 سال پہلے تم نے پیام کو اکیلے وہاں بلایا تھا۔ بھائی، میں کبھی حویلی سے باہر نہیں نکلی اکیلی، اور اگر میں نے بات کرنی ہوتی تو ہم زیادہ تر حویلی ہی ہوتے تھے، اس وقت کر لیتی۔ اس نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے تمہارے موبائل سے پیام کو میسج کر کے اس سے ریسٹورینٹ میں بلایا تھا، اور پھر اسے کہا کہ تمنت سیام کو پسند کرتی ہے، اس لیے تو پیام نے تمنت کی خوشی کے لیے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ آغا جان سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کر چکا تھا۔ اور جانتی ہو، اس نے انکار کرنے والی بھی تمنت ہی تھی۔ پیام نے اپنی محبت کا بھرم رکھتے ہوئے تمنت کے ساتھ زور و زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بھائی اور اپنی
محبت کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آغا جان سے اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ سیام اور تمنت کی شادی کروا دے، بس اتنا کہتے وہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ تمنت کے انکار پر اس کی حالت بہت خراب ہوئی، وہ ڈپریشن میں رہنے لگا۔ پھر افروزہ محترمہ جو کہ پیام کی سیکرٹری تھی اور اپنی محبت کا اظہار پہلے بھی کر چکی تھی، جسے پیام جھٹلا چکا تھا، میرے خیال سے اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، پیام کا خیال رکھا اور بھی شادی کا کہا، لیکن اس بار بھی اس نے انکار کیا۔ لیکن پھر جب اس نے خودکشی کی کوشش کی تو پیام نے آج سے 8 ماہ پہلے اسے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ کمینہ جتنا بھی اچھا ہو، لیکن تم پر اسے غصہ بھی تو آئے گا نا کہ تم نے اسے ٹھکرایا۔ اس لیے وہ ہر ایک پر یہی ثابت کرنے لگا ہوا تھا، بلکہ دکھاتا ایسا کہ وہ افروزہ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے، لیکن دل کی حالت سے کون واقف تھا۔ افروز نے گاڑی روکتے ہوئے کہا، تمنت آنکھیں پھاڑے سے سن رہی تھی، اس لیے تو جب بھی پیام اس سے بات کرتا تو یہی کہتا کہ اس نے تمنت کی تو بات مانی ہے، اس کی خاطر سب کچھ کیا ہے۔ وہ جسے کچھ معلوم نہیں تھا پیام کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ سمجھ پاتی۔ لیکن جب آئی میں نے کبھی بھی پیام سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تمنت کو خود کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی تھی، تم نے نہیں کی، لیکن کسی اور نے تمنت بن کے ضرور کی ہے۔ پیام نے اسے تمنت سمجھا، مطلب اس کی شکل تمہارے جیسی ہوگی، اس لیے تو وہ دھوکا کھا گیا۔ دیکھو گڑیا، میرا اتنا سب کچھ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ پیام نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ بے شک اس نے زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کیا، لیکن دل یا دماغ پر میں یہ بات ضرور کہتا ہوگا۔ لیکن میرے نظریے کے مطابق تم دونوں کو استعمال کیا گیا ہے، تم دونوں اپنی جگہ درست ہو۔ پیام کو جو لڑکی تمنت بن کے ملی، اس نے شادی سے انکار کیا اور کہا کہ وہ سیام سے محبت کرتی ہے۔ پیام نے دونوں کی خوشی چاہیے اور آغا جان کو دونوں کی شادی کا کہا۔ اب مجھے بتاؤ، اس میں پیام کی کہاں غلطی ہے یا تم کہاں غلط ہو؟ سیام کا غصہ کرنا جائز تھا، لیکن اصل بات سے وہ بھی واقف نہیں تھا۔ اب میں بس اتنا چاہتا ہوں تم پیام کا خیال رکھو، اسے توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور پر تمہاری توجہ کی۔ وہ جس بیماری سے لڑ رہا ہے اس میں ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس کمینے کو تو اپنی زندگی کی بھی ذرا پرواہ نہیں ہے، تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ اس کی زندگی اس کے لیے اہم ہے اور کتنی زیادہ اہم ہے۔ اسے آپریشن کے لیے تیار کرنا ہوگا، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم اچھے سے کر لو گے۔ آخر میں افروز نے کہتے گہرا سانس لیا تھا، جو دم سادے سن رہی تھی۔ اب تو اس کو کافی باتیں کلیئر ہو گئی تھی، جیسے ساری باتوں کا جواب مل گیا ہو۔ اب تم جاؤ اور پیام کے آنے کی تیاری کرو، میں نے دیکھا ہے جب وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو الگ ہی انسان ہوتا ہے۔ افروز نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمنا نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکل کے چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پیام کو برین ٹیومر ہے؟ افروزہ کی آواز بے یقینی کے عالم میں ڈوبی تھی۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا۔ موبائل کان سے لگایا، اس نے پھر سے ایک دو اور باتیں کرنے کے بعد موبائل فون بند کر دیا تھا۔ کیا یہ بیماری چھونے سے بھی پھیلتی ہے؟ میرا نہیں خیال، ویسے تو پیام کبھی میرے زیادہ قریب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا سارا چیک اپ کروانا ہوگا، کہیں مجھے بھی یہ برین ٹیومر نہ ہو جائے۔ میں نے سنا ہے اس بیماری کے بعد انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا، اور مجھے تو اپنی محبت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ افروزہ نے سیام کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ وہ سیام سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ پیام اس کے قریب آتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت وہ کتنی خود غرض بنی تھی کہ بے شک پیام سے اسے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اسے فوراً اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے اپنی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ شام میں پیام حویلی واپس آ گیا تھا، سب باری باری آ کر اس سے ملے تھے۔ بڑی ماں بشریٰ بیگم کی تو اسے دیکھتی آنکھیں پھر سے نم ہوئی تھیں۔ آغا جان اپنے کمرے میں تھے، ان کی حالت کیسے پتہ چلا، اس لیے اس نے ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، افروز اور سیام اس کے پاس تھے۔ افروز نے کرائے پر بنی گھڑی دیکھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، تم آج رات حویلی میں رک جاؤ۔ پیام نے اسے دیکھتے کہا۔ سیام غصے سے کھڑا ارد گرد دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پیام سے دیکھ کر ہنس پڑا۔ تالیہ اکیلی ہے گھر پر، اگر وہ اکیلی نہ ہوتی تو میں رک جاتا۔ بے دھیانی میں جلدی بول پڑا تھا۔ او تالیہ، پیام نے او کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ افروز اس کی بات پر چونکا تھا اور ایک دم گڑبڑا گیا۔ تمہیں اس کے بارے میں بتایا تو تھا۔ ایک دم سے اس کے صفائی دینے پر وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، دھیان سے جانا، اور کل آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ پیام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، وہ بھوت وہاں سے چلا گیا؟ آپ کو کچھ چاہیے اس کے جاتے؟ سیام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، جاؤ، تم بھی آرام کرو، پیام نے نرمی سے کہا۔ میں بھی یہیں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ پیام نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں؟ آپ اپنی دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس ایک تو بہت دور ہے اور دوسرا فی الحال مانے گی نہیں، یونو بہت شرمیلی ہے۔ سیام، تم بات پر طنز کرتے ہوئے چھوٹے بچے لگ رہے ہو، پیام نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہی ہوں، اس نے جیسے یاد کروایا تھا۔ جانتا ہوں، اس لیے چھوٹا بول بول کر سب نے تمہیں چھوٹا ہی رہنے دیا ہے، بچپنا ابھی بھی تم نہیں چھوڑا۔ آپ کو لگتا ہے میں بچپنا کرتا ہوں؟ سیام نے کان کھینچتے پوچھا تھا، بلکہ سیام نے پیچھے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں نمنے پر وہ فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اتنا بھی بیمار نہیں ہوں، چل پھر سکتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پر بھی بوجھ بنوں۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب کو آپ کی پرواہ ہے، اور کس نے کہا آپ ہم سب پر بوجھ بنیں گے؟ مجھے بچہ کہہ رہے ہیں، لیکن خود بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، سیام نے خفگی سے کہا تھا۔ پیام پھر سے ہنس پڑا۔ بھائی آپ آپریشن کے لیے تیار ہیں نا؟ سیام نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا ملازمہ نے آ کر بتایا کہ تمنت بی بی کی امی آئی ہیں۔ دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی آپ کے یہاں سے کسی سے چھپ کر کھڑے ہیں؟ التمش نیچے جا رہا تھا، افروز کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ التمش، میں نے کس سے چھپنا ہے؟ نیچے جو عورت آئی ہے مجھے اس کی بات سننی ہے۔ نیچے کون آیا ہے؟ تمنت کی ماں۔ افروز کے بتانے پر التمش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا بھابھی کی ماں؟ تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
نیچے چلے نہیں التمش تم جاؤ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ افروز کے گن پر وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے نمرا نظر آئی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے اور نکاح نامے کے بارے میں اس نے پتہ کروایا تھا جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ نکلی ہے اور اب تو افروز اس کی اچھی خبر لینا چاہتا تھا لیکن اسے حویلی دیکھ چونکا۔ وہ سننا چاہتا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ آپ کون؟ ہیرا بیگم نے نمرا کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ کون ہے آپ کی بیٹی؟ بشرا بیگم بھی وہاں آ گئی تھی۔ تمنت ہے میری بیٹی، اسے اس سے ملنا ہے، نمرا نے اعتماد سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہیرا بیگم اور بشرا دونوں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ سامنے کھڑی عورت کہیں سے بھی تمنت کی ماں نہیں بلکہ بڑی بہن زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے تمنت کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، نمرا کے کہنے پر ہیرا بیگم مسکرائی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجیب بھائی نے ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا؟ یہ تمہاری بھول ہے، اس حویلی کے بڑوں کو سب معلوم ہے اور اب اتنے سالوں بعد تمہیں تمنت کا خیال کیسے آ گیا؟ یہاں تمنت کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ہیرا بیگم کہاں چپ رہنے والی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجیب کی حالت دیکھی تھی۔ اس عورت کی خاطر اس نے گھر والوں کی ناراضگی مولی اور اسے سوائے تکلیف کے نمرا نے کچھ نہیں دیا۔ اگر مجیب نے کچھ بتایا بھی ہے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تمنت پر آپ لوگوں کا تھوڑا سا بھی حق نہیں رکھتے اور ویسے بھی مجیب اسے میرے منع کرنے کے باوجود یہاں لایا تھا، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، اور میرے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، اتنے سال بعد کیوں تمہیں تمنت کا خیال آیا؟ ہیرا بیگم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جب بھی آیا تو کیا نا جلدی سے تمنت کو بلائیں، ویسے بھی میں اپنی بچی کو واپس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ تمنت اس حویلی کی بیٹی ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح تم آ کر اپنا حق جما کر اسے ساتھ لے کے جا سکتی ہے؟ تمہاری جیسی لالچی عورت پیسوں کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتی ہے، کیا پتہ تمنت کو بھی تم اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہو؟ ہیرا بیگم غصے سے بولی تھی اور آواز پر تمنت بھی وہاں آ گئی۔ خاموشی سے اس نے ساری بات سنی۔ وہ نمرا کو بھی دیکھ چکی تھی جو اس کی ماں تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، اس سے پہلے نمرا بھی غصے میں بولتی اس کی نظر تمنت پر پڑی جو اس وقت سادہ سے بلو کلر کے شلوار قمیص اور سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ سیم تالے جیسی تھی، بس کپڑوں کا فرق تھا۔ نمرا جلدی سے آگے بڑھی اور تمنت کو گلے لگایا۔ تمنت میری بچی کیسی ہے؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تلاش کرنے میں اتنا وقت لگا دیا۔ وہ دیوانے وار اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھی اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی ایکٹر بھی تھی۔ تمنت نے نگران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر یہ اس کی ماں تھی تو دل کو یہ سنتے ہی سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ وہ جو اپنے ماں باپ کے لیے روتی تھی اب سامنے اس کی ماں کھڑی تھی لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تمنت؟ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو بیٹا؟ مجھے معاف کر دو، زندگی نے بہت تکلیف دی ہے، تم نہیں جانتی کہ کتنی مشکلوں سے میں یہاں پہنچی ہوں، بس مرنے سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نمرا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا۔ تمنت نے گہرا سانس لیتے ان کے اپنے چہرے پر رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا دل جو بھی کہہ رہا ہو لیکن وہ اس کی ماں تھی۔ دل کی آواز کو اگنور کیا اس نے نمرا کے آنسو صاف کیے۔ وہ تو تھی ہی نرم دل کی مالک، کسی کو تکلیف میں کہاں دیکھ سکتی تھی۔ نمرا اندر سے خوش ہوئی تھی کہ اس کا پلان کامیاب ہونے والا ہے۔ ہیرا بیگم جسے دیکھ رہی تھی اس کا بس چلتا وہ سب سچ تمنت کو بتا دیتی لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اسے تکلیف پہنچے۔ بشرا بیگم تو خاموش کھڑی تھی۔ آغا جان یہی بات تو کہتے تھے جس دن نمرا یہاں آئی تو ماشاءاللہ گائی کی اور وہی ہو رہا تھا، لیکن تمنت اب پیام کی بیوی تھی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے وہ تمنت کو حویلی سے ہرگز نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ ان کو نمرا پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ التمش نے آتی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ نمرا نے اس کی طرف دیکھا جو کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمنت بیٹا تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤ لیکن کچھ دن تو اپنی ماں کے ساتھ گزار سکتی ہو نا؟ نمرا نے جلدی سے پوچھا کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ سامنے کھڑا انسان اسے روک سکتا ہے۔ کس کی اجازت سے آپ بھابھی کو یہاں سے لے کر جائیں گی؟ اگر یہ خود بھی چاہیں تو بھی نہیں جا سکتی جب تک ان کے شوہر نہ چاہیں۔ التمش کی بات پر جہاں افروز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی وہیں بشرا اور ہیرا بیگم بھی مطمئن ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تمنت کی شادی ہوگی؟ نمرا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بالکل، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے اور میں ان کا بھائی ہوں، میری اجازت کے بغیر آپ اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو بھابھی تو پھر حویلی کا فرد ہے، التمش نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمنت تو پہلے ہیرا بیگم اور اب التمش کی بات سنتے حیران ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا حویلی میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اتنے مان اور محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ پیام جو سیام کے ساتھ نیچے آ رہا تھا افروز کو گہری سوچ میں کھڑا دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے تمہاری ساسو ماں سے بھی ملتا جاؤں، افروز نے آنکھوں میں چمک لیے کہا اور نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی اور نمرا بیگم تو افروز کو یہاں دیکھ کر بہت بڑا جھٹکا لگنے والا تھا۔ وہ تینوں وہاں آئے تو پیام آگے تھا جبکہ اس کے پیچھے افروز تھا جس کا چہرہ نمرا نے نہیں دیکھا تھا۔ سیام بھی اس کے پیچھے ساتھ ہی تھا۔ ساسو ماں اتنے سال بعد کیسے آپ کو آپ کی بیٹی کی یاد آ گئی؟ پیام نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ نمرا نے پیام کو گھڑ سے نوازا۔ وہ جتنا سمجھ رہی تھی یہ کام آسان ہوگا یہاں آ کر اتنے سے لگا یہ آسان کام تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، جو کوئی نہیں ساسو ماں، میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ پیام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی سے مل سکتی ہیں لیکن اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، اس بات کی ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں تمنت؟ آخر میں پیام نے تمنت کی طرف دیکھتے پوچھا جو اسے ایک دم مخاطب کرنے پر ہڑبڑا گئی تھی۔ جی اس نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ تو پہلے پیام کی محبت میں گرفتار تھی اور جب افروز سے اسے حقیقت پتہ چلی تو پیام اس سے قصوروار نہیں لگا تھا، تو پھر وہ کیوں اس کی بات نہ مانتی؟ اور اگر وہ قصوروار ہوتا بھی تو تمنت کو نہیں لگتا تھا وہ پیام کے خلاف جا سکتی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، بڑے بڑوں کو گھٹنوں پر لے آتی ہے، لیکن میں اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، اتنا تو میں اس پر حق رکھتی ہوں نا؟ نمرا نے اس وقت نرم لہجے میں کہا۔ نرمی سے ہی اب معاملہ سنبھلنا تھا۔ پیام
نہیں ماں ملواؤ گی اپنی ساسو ماں سے۔ افروز جو اس کے پیچھے کھڑا تھا کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے آیا، ساسو ماں پر زور دیا تھا۔ افروز کو دیکھتے نمرا کے چہرے کی ہوائیاں ہو رہی تھی۔ تم وہ ایک دم سے بولی تھی، اور یہ بات پیام کے ساتھ باقی سب نے بھی محسوس کی تھی۔ اوہ ہم تو پہلے بھی مل چکے ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ افروز نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے مسکرا کر کہا تھا۔ افروز تم ان کو جانتے ہو؟ پیام نے حیرانگی سے پوچھا۔ بہت اچھے سے، کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں محترمہ؟ افروز نے نمرا کو دیکھتے پوچھا جس کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ گڑیا مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ افسوس کہ ابھی وہ یہاں آ نہیں سکتی، لیکن بات کروا سکتا ہوں۔ افروز نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالے کہا۔ باقی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نمرا سوچ رہی تھی کہ افروز یہاں کیا کر رہا ہے، شاید اس کے لیے آج کا دن ہی اچھا نہیں تھا۔ افروز نے طالع کو کال کی جب سو رہی تھی، ابھی 9 کا وقت تھا اور وہ جلدی سو گئی۔ تنگ کرنے کے لیے افروز تھا نہیں، تو اس لیے وہ بور ہونے سے بہتر تھا کہ وہ سو جاتی۔ دوسری بیل پر اس کی آواز وہاں گونجی تھی۔ آواز میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا۔ افروز نے ویڈیو کال کی تھی۔ پیام طالع کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے صرف افروز نظر آ رہا تھا۔ افروز آدھی رات کو کون ویڈیو کال کرتا ہے؟ میری نیند آپ نے خراب کر دی۔ اب دوبارہ مجھے مشکل سے ہی نیند آئی کہ اب آپ واپس کب آ رہے ہیں؟ ویڈیو کال کیوں کی ہے؟ طالع افروز کو دیکھتی شروع ہو گئی تھی۔ باقی سب اس ماحول میں بھی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پیام نے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ طالع سے تمنا جیسی تھی، گھر آ کر تمہاری خبر لوں گا۔ دانت پیستے کہتے اس نے موبائل کا رخ تمنا کی طرف کیا، جسے طالع دیکھتی آنکھیں باہر کو آ گئی تھی۔ کیا میں آئینہ دیکھ رہی ہوں؟ طالع کی آواز گونجی تھی۔ افروز نے پھر موبائل کا رخ نمرا کی طرف کیا۔ معاف۔ طالع کی شوق سے آواز پر نمرا ہوش میں آئی تھی۔ گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں، افروز نے کہتے کال کاٹ دی۔ تو اب میں بتاتا ہوں، طالع گڑیا کی جمع بہن ہے۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو پیسوں کی خاطر بیچ دیا۔ اب جب اسے مزید پیسوں کی ضرورت پڑی تو دوسری بیٹی کی یاد آ گئی۔ یقیناً تمنا کے بارے میں بھی یہ کچھ نہ کچھ سوچ کر آئی ہوگی۔ افروز کے انکشاف پر سب حیرت سے نمرا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نکاح نامہ نقلی تھا۔ طالع اور تمنا دونوں سے دور رہنا، ورنہ تمہاری لاش بھی ڈھونڈنے پر کسی کو نہیں ملے گی۔ آج سے دھمکی دیتے ہوئے نمرا کو کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ جاؤ یہاں سے، افروز نے کرختی سے کہا تو وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ باقی سب دم سادے سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو آسانی سے چلی گئی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے؟ پیام نے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، مسکراتے ہوئے وہ بشریٰ بیگم کی طرف مڑا تھا۔ آنٹی تمنا کو کبھی غلطی سے بھی اس عورت کے حوالے کے ساتھ جانے مت دیجیے گا، اور بہتر یہی ہے کہ ساری حقیقت آپ لوگ پیام اور تمنا کو بتا دیں۔ افروز نے بشریٰ بیگم کو دیکھتے کہا۔ میں کل آتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں۔ افروز نے مڑ کر پیام کی طرف دیکھا اور سیاہوں کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا کیا تھا؟ تمنا ہوش میں آتی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ تم میرے کمرے میں آؤ، پیام نے جانے سے پہلے تمنا کو کہا اور وہاں سے چلا گیا۔